الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما یا کریم۔ حاضرین گرامی، دوستو، بزرگوں اور ساتھیوں، عزیز طلبہ، چوتھے دن کے دوسرے نشست میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر صبر کرنے کی توفیق دے۔ چلیں بسم اللہ۔ غلام اور لونڈی مسلمانوں کو تکلیفوں سے چھٹکارا دلوانے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ وہ مسلمان جو غلام تھے یا وہ عورتیں جو لونڈی تھیں، ان کو مصیبت اور تکلیف سے چھٹکارا دلانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ چلیے۔ غلام اور لونڈی مسلمانوں کو تکلیفوں سے چھٹکارا دلوانے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں بھاری قیمتوں پر خرید کر آزاد کر دیا۔ جی چلیے۔ وہ کون صحابی ہیں جنہیں ان کی بیوی اور لڑکی کے ساتھ سخت دھوپ کے وقت گرم پتھر پر لیٹا کر تپایا جاتا اور سخت تکلیفیں دی جاتی، یہاں تک کہ تکلیفیں اٹھاتے ان کا انتقال ہو گیا؟ وہ صحابی حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اور لڑکے کو اس تکلیف میں دیکھتے تو کیا فرماتے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اور لڑکے کو اس تکلیف میں دیکھتے تو فرماتے، اے یاسر کے گھر والوں، صبر کرنا، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اے اللہ یاسر کے گھرانے کو بخش دے۔ یاسر کے گھرانے کو بخش دے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے کہ یہ لوگ مصیبت اور تکلیف اٹھا رہے ہیں تو کہتے تھے کہ تم لوگ صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، اور دعا کرتے کہ اللہ رب العالمین دنیا میں یہ مصیبت اور پریشانی جو ان کو مل رہی ہے، اے اللہ ان کے گناہوں کو اس کے ذریعے سے معاف فرما دے۔ چلیے۔ وہ کون خوش نصیب صحابی تھے جنہیں اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ وہ کون خوش نصیب صحابیاں ہیں؟ صحابیہ مطلب عورت، فیمیل ہے نا؟ کون ہیں جن کو اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی شہید ہونے کا یا شہیدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا؟ چلیے۔ وہ صحابیہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا تھیں، جنہیں ابو جہل نے شرمگاہ میں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا۔ ابو جہل نے شہید کیا تھا، ان کا نام سمیہ رضی اللہ عنہا تھا، وہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ کے والدہ تھی۔ چلیے۔ اس صحابی کا نام بتائیے مسلمان ہونے کی وجہ سے جن کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا، اور ان کی چمڑی سانپ کی کچلی سانپ کے کچلی کی طرح ادھڑ گئی۔ اس صحابی کا نام بتائیے جن کو ان کی والدہ نے اسلام لانے کے بعد کھانا پینا ان کا بند کر دیا اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ تو ایک آدمی جب نعمت میں ہوتا ہے، بہت عیش عشرت کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اب اس کو کھانا پینا بند کر دیا جائے، عیش و عشرت سے نکال دیا جائے، تو اس کا جسم کے اوپر سب سے پہلے اس کا اثر پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے جسم کا چمڑا بھی نکل گیا، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سانپ کے جسم کا چمڑا نکل جاتا ہے، ویسے ہی
اس صحابی کا نام مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. چلیے. وہ کون صحابی ہیں جنہیں مشرکوں نے اتنا مارا تھا کہ ان کی عقل جاتی رہی تھی اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، اتنا مارا ایک صحابی کو، ان کا نام حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ ہے. اتنا مارا کہ ان کی عقل جاتی رہی، یعنی ان کا دماغ خراب ہو گیا، مینٹل ہو گئے، دماغ چلا گیا مار کی وجہ سے، ہے نا. وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا. وہ صحابی حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ تھے. کس بڑے صحابی کو اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھونی دیتا. ہاں، وہ کون سے بڑے صحابی ہیں جن کو اسلام قبول کرنے پر ان کے چچا کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر کے نیچے سے ناک میں دھواں لگا دیتے تھے. چٹائی میں لپیٹ کر ایسا چاروں طرف سے بند کر دیا اور نیچے سے دھواں دے دیتے تھے تاکہ تکلیف ہو. ناک میں اگر دھواں دیا جائے تو کھانسی آئے گی کہ نہیں، دم گھٹے گا کہ نہیں، سانس رکے گی کہ نہیں. تو یہ تکلیف ہوتی تھی، سانس رک جایا کرتا تھا، دم گھٹا کرتا تھا. وہ صحابی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھے. چلیے. کیا مشرکین صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا کرتے تھے؟ ہاں، کیا مشرکین صحابہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستاتے تھے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں. شروع میں نہیں ستاتے تھے، شروع میں نہیں ستاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے پرہیز کرتے تھے یہ لوگ. جی ہاں، شروع میں مشرکین نبی جی نہیں، شروع میں مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے گریز کرتے تھے. ہاں، شروع میں نہیں ستاتے تھے. چلیے. مشرکین شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے سے گریز کیوں کرتے تھے؟ ہاں، شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کیوں نہیں دیتے تھے تکلیف، کیوں ان کو پریشان نہیں کرتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی بتا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین تکلیف دینے سے پرہیز کرنے کی ایک وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی رعب و دبدبا تھا. دوسری وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی حمایت حاصل تھی. وہ قریش کے بڑے اور عظیم سردار تھے، ان کی بات مانی جاتی تھی اور ان کی حمایت توڑنے کی جرات کسی میں نہیں تھی. بس کیجیے آپ وہاں ادھر دیجیے مائک وہاں تو. ہاں، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی روبدار آدمی تھے. کوئی آدمی بہت جلدی آپ کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرتا. اور دوسری بات یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کی حمایت آپ کو حاصل تھی، جو قریش کے سردار تھے، آپ کے چچا تھے، اور اس کی وجہ سے کوئی آپ کو جلدی ستانے کی جرات نہیں کرتا تھا. چلیے. تو پھر مکہ والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے کیا طریقہ سوچا؟ مکہ والوں نے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ طریقہ سوچا کہ ابو طالب سے ملاقات کر کے انہیں اپنے بھتیجے کو روکنے کے لیے کہا جائے. چنانچہ ان کے بڑے لوگ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، آپ کا بھتیجا ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے، ہمارے دین کی برائی کرتا، ہمیں بیوقوف قرار دیتا اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ بتاتا ہے. آپ ان کو سمجھائیے یا پھر ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیے، ہم اس سے سمجھ لیں گے. ہاں، یعنی جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ مشرکین مکہ ستانے سے عاجز ہو گئے تو دیکھا کہ کس بات سے ہم لوگ نہیں ستا پا رہے ہیں، تو دیکھا کہ حضرت ابو طالب ہیں. تو یہ لوگ ابو طالب کے پاس گئے، کہا آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے، وہ ایسا کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں تو آپ بیچ سے ہٹ جائیے، ہم لوگ ان کو سمجھا لیں گے، ہم ان کا کام دیکھ لیں گے، ہم ان کو سمجھ جائیں گے. چلیے. قریش کی اس کوشش کا نتیجہ کیا نکلا؟ قریش کی بات سن کر ابو طالب نے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے انہیں اچھے ڈھنگ سے واپس کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد بھی اپنی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے. ہاں، ابو طالب نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ جو لوگ آئے تھے شکایت کرنے کے لیے ان کو سمجھا بجھا کر کے واپس کر دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مشن میں، اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے رہے.
मुशरिकों ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुफ्तगू के बाद भी अपना काम कर रहे हैं तो फिर उन्होंने क्या किया। मुशरिकों ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गुफ्तगू के बाद भी अपना काम कर रहे हैं तो फिर दोबारा अबू तालिब के पास पहुंचे और उनसे कहा, अबू तालिब आप हम में बड़े और मकाम वाले हैं, हमने आपसे अपने भतीजे को मना करने को कहा लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आप उसे रोके या फिर हमारे और आपके दरमियान ऐसी लड़ाई होगी कि या हम रहेंगे या आप। पहली मर्तबा समझाया, दूसरी मर्तबा में धमकी दे रहे हैं। कहा कि आप अपने भतीजे को, पहली मर्तबा हम कहा था कि आप भतीजे को रोकिए, आपने नहीं रोका, अब आप या तो अपने भतीजे को समझाइए नहीं तो हम लोग आपसे ऐसी लड़ाई करेंगे कि या आप रहेंगे या हम रहेंगे। मरने मारने की बात करने लगे, या तो अब आप जिंदा रहेंगे या हम जिंदा रहेंगे। चलिए, अबू तालिब पर इस धमकी और चैलेंज का क्या असर हुआ। अबू तालिब पर इस धमकी और चैलेंज का ये असर हुआ कि वो आपको बुलाकर कहने लगे, अब मुझ पर और खुद अपने ऊपर रहम करो और मेरी ताकत से ज्यादा मुझ पर बोझ न डालो। हाँ, जब अबू तालिब को इस तरह की धमकी उन लोगों ने दे दी तो उन्होंने अपने भतीजे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और कहा कि अब मुझ पर और ख़ुद अपने ऊपर रहम करो, और अब मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मैं ख़ुद बूढ़ा हूँ, मेरे ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालो, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ ना डालो। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की इस बात का क्या जवाब दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब की इस बात को सुनकर फरमाया, चचा जान, अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे एक हाथ में सूरज और दूसरे हाथ में चांद रख दे फिर भी अपने काम से बाज ना आऊंगा, या तो अल्लाह का दीन गालिब होगा या मैं इस राह में कुर्बान हो जाऊंगा। मजीद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल आए और आप रो पड़े। अपने चचा के सामने उन्होंने ये कहा कि ऐ चचा जान, इन लोगों को जो करना है वो कर लीजिए, हम अपने दावत से कभी भी बाज नहीं आएंगे। अगर ये लोग मेरे एक हाथ में चांद रख दें, दूसरे हाथ में सूरज ला के रख दें, जो कभी नहीं हो सकता है, तब भी मैं दावत को छोड़ूंगा नहीं, दीन की दावत देना मैं बंद नहीं करूंगा, चाहे या तो अल्लाह ताला का दीन गालिब हो जाए, फैल जाए, या नहीं तो इस रास्ते में मैं अपनी जान कुर्बान कर दूं। ये कह करके आपकी आंखों से आंसू निकल गए और आप रो पड़े अपने चचा के पास। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब और रोने का अबू तालिब पर क्या असर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जवाब और आंसू का अबू तालिब पर ये असर हुआ कि उनकी मोहब्बत लौट आई और वो कहने लगे, भतीजे जाओ, जो कहना हो कहो, अल्लाह की कसम मैं कभी तेरा साथ नहीं छोड़ सकता। जब भतीजे को रोता हुआ देखा तो चचा का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें जो कहना है करो, कहो, जो करना है करो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और जब तक मेरा साथ यानी अबू तालिब का साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा, मुशरिकीन डर के मारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने से बाज आते रहे। चलिए, मक्का वालों को अपनी ये धमकी भी जड़ कारगर होती नजर आ गई तो उन्होंने क्या किया। मक्का वालों को अपनी ये धमकी भी जब कारगर होती नजर नहीं आई और उन्होंने देखा कि अबू तालिब बहरहाल अपने भतीजे की मदद के लिए तैयार है, तो वो गौर और खौज के बाद वलीद के बेटे हमारा जो बान का नौजवान था, इसको लेकर अबू तालिब के पास पहुंचे और कहने लगे, अबू तालिब आप इस नौजवान को अपने भतीजे के बदले में ले लीजिए और अपने भतीजे को इसके बदले में हमें दे दीजिए, उसे ले जाकर कत्ल कर देंगे। मक्का वालों को जब ये धमकी भी नहीं, यानी धमकी दिया कि हम लड़ाई करेंगे, या तो आप जिंदा रहेंगे या हम जिंदा रहेंगे, इसके बाद भी देखा कि ये धमकी काम नहीं आई, तो उन्होंने क्या किया कि एक आदमी को तैयार किया जिसका नाम उमारा था, वलीद के बेटे थे ये, है ना, उमारा ये खालिद इब्न वलीद के भाई हैं। उनको, वो एक खूबसूरत नौजवान थे, उनको लेकर के पहुँचे और कहा कि इस बच्चे को आप रख लीजिए और अपने भतीजे को दे दीजिए, हम उसको कत्ल कर देंगे, और आपका भतीजा चूँकि कत्ल होगा उसके बदले में ये बच्चा आपको हम दे रहे हैं। अबू तालिब ने इसका क्या जवाब दिया, देखिए। अबू तालिब ने उनकी इस पेशकश का क्या जवाब दिया। अबू तालिब ने उनकी इस पेशकश का जवाब इस तरह दिया कि वल्लाह तुम लोग बहुत बुरा सौदा कर रहे हो, मुझे अपना बेटा देते हो
کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور مجھ سے میرا بیٹا مانگ رہے ہو کہ اسے قتل کر دو، اللہ کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو طالب نے جب سنا تو کہا کہ تم ہی لوگ چالاک ہو، ہم سے ایسا سودا کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا لا کر مجھے دے رہے ہو کہ میں اس کو کھلا پلا کر کے پالو پوسوں، اور میرا بیٹا لے کر کے جا رہے ہو اس کو تم قتل کر دو، یہ تم انصاف کی بات کر رہے ہو یا یہ تم ہی عقل مند ہو دنیا کے اندر؟ قسم اللہ کی یہ کام نہیں ہو سکتا ہے۔ مکہ والے جب اس قسم کی ساری کوششوں میں جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے کیا قدم اٹھایا؟ مکہ والوں کی جب اس قسم کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور آپ پر ہاتھ اٹھانے پر آمادہ ہو گئے۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور آپ پر ہاتھ اٹھانے والے کون لوگ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں جو بڑائی اور عزت کو مقام حاصل تھا اس کی بنا پر عام لوگوں کو یہ جرأت نہ تھی کہ آپ پر ہاتھ اٹھا دیں، اس لیے آپ پر ہاتھ اٹھانے والے مکہ کے بڑے اور سردار لوگ ہی تھے، جیسے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل اور امیہ بن خلف وغیرہ۔ دیکھیے، جب آدمی بڑا ہوتا ہے تو سب آدمی اس کے اوپر دست درازی نہیں کر سکتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار خاندان سے تھے، سردار قبیلے سے آپ کا تعلق تھا، آپ کے چچا سردار تھے، تو ہر کسی کو آپ سے بدتمیزی کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ اس لیے جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برائی سے پیش آتے تھے، اور ان بڑے بڑے سرداروں میں کس کا نام ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، اس کی بیوی ام جمیل، عقبہ ابن ابی معیط، ابی ابن خلف اور امیہ ابن خلف، یہ لوگ تھے۔ چلیے، اس شخص کا نام بتائیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتے ہوئے کہتا تھا، اے محمد میرے پاس اود نامی گھوڑا ہے جسے روزانہ 3 سا خوراک کھلاتا ہوں، اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کر دوں گا۔ ہاں، ایک شخص تھا مکے میں، ابی ابن خلف اس کا نام ہے، وہ کیا کرتا تھا؟ کہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس ایک گھوڑا ہے، اس کو میں ڈیلی دانہ کھلاتا ہوں، اچھے سے خوراک کھلاتا ہوں تاکہ اس پہ چڑھ کے اس پہ سوار ہو کر کے تم کو قتل کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا تھا وہ۔ چلیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس دھمکی کا ایک بار کیا جواب دیا اور اس کا کیا انجام ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دھمکی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، بلکہ میں انشاءاللہ تجھے قتل کروں گا، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ احد کی جنگ میں وہ آپ کے ہاتھوں ہی قتل ہوا۔ ہاں، اس کا انجام یہ ہوا کہ احد کی لڑائی میں اس کے ہاتھ، احد کی لڑائی میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے گھیرے میں تھے تو یہ ابی ابن خلف سامنے سے آ رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بڑھے، آپ نے ان کو روک دیا، کہا لاؤ نیزہ دو میرے ہاتھ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیا اور لے کر کے اس کے اوپر ابی ابن خلف کے اوپر پھینکا، وہ نیزہ جا کر کے اس کی گردن میں ہلکا سا لگا، تھوڑا سا، ہے نا، تھوڑا سا لگا بس۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ نیچے اترا اور کہنے لگا کہ واللہ قتلنی محمد نے مجھ کو قتل کر دیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ یار تم خواہ مخواہ کے دل چھوٹا کر رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تھوڑا سا زخم ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہا نہیں، مکے میں محمد نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہیں میں قتل کروں گا، اور لگتا ہے وہ اس نے مجھے قتل کر دیا۔ کہا قسم اللہ کی وہ میرے اوپر تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ کتنا سچا مانتے تھے، باوجود اس کے اس دین کو وہ لوگ قبول نہیں کرتے۔ بالآخر ہوا یہی، یہ جو لگا تھا زخم ہو گیا، زخم ہونے کے بعد دھیرے دھیرے اس کے پورے جسم میں زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ چلیے، ابو لہب کی بیوی کا نام کیا تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح ستایا کرتی تھی؟ ابو لہب کی بیوی کا نام ام جمیل گروہ بنت حق تھا۔ وہ کانتیندار ڈالیاں لا کر رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تاکہ آپ اور آپ کے ساتھی زخمی ہو جائیں۔ اسے جب سورہ لہب کے اترنے کی خبر ہوئی جس میں اس کی اور اس کے شوہر ابو لہب کی ہلاکت و بربادی کی خبر دی گئی تھی، تو اس نے کیا
उसे जब सूरह लहब ने उतरने की खबर मिली तो वो एक पत्थर लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकली। अबू लहब की ये जो बीवी थी उम्मे जबील अरवा बिनत हर्ब, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटे डाला करती थी, है ना, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव में कांटे चुभें और आपको तकलीफ़ हो। इसी तरह से जब इन लोगों की नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला ने सूरह लहब नाजिल फरमाई, जिसमें इस औरत का भी तस्करा है। वमराअतुहु हम्मालतल हतब, उसकी बीवी जो लकड़ियाँ उठाने वाली है, लकड़ियाँ उठाने वाली है। तो ये जो औरत थी, इसको जब ये पता चला कि कुरान मजीद में हम लोगों के मजम्मत बयान करते हुए एक सूरा नाजिल किया गया है, तो वो एक पत्थर लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तलाश में निकल गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेंगे तो इस पत्थर से आपको मारेंगे। चलिए, उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ थे? उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ खाने काबा के पास थे। हाँ, जब ये ढूंढते हुए निकली पत्थर लेके, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कहाँ थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ खाने काबा में थे। उम्मे जमील जब खाने काबा के पास पहुंची तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर उसने क्या कहा? उम्मे जमल जब कहाँ एक काबा के पास पहुंची तो हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को देखकर कहने लगी, तुम्हारा साथी कहाँ है? मुझे मालूम हुआ है कि वो मेरी बुराई करता है। वल्लाह अगर उसे पा गई तो यही पत्थर उसके मुंह पर दे मार दूंगी। हाँ, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने उस औरत की आंख पकड़ ली, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को नहीं देख सकी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछती है, तुम्हारा साथी कहाँ है? मैंने सुना है कि वो मेरी बुराई करता है, अगर वो मुझे मिल गया तो मैं इसी पत्थर से उसके मुंह के ऊपर दे मारूंगी, उसके मुंह के ऊपर दे मारूंगी। चलिए, क्या वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकी? जी हाँ, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को बताया कि अल्लाह ने उसकी निगाह पकड़ ली थी। अल्लाह ताला ने उसको इस तरह से अंधा कर दिया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख नहीं सकी। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी अबू लहब के लड़कों उत्बा और उतैबा से हुई थी। अबू लहब ने अपने बेटों से किया कहा कर उन्हें तलाक दिलवा दी। देखिए, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस्मानी तौर पर नहीं सताया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना सताने सकते थे वो सारी कोशिशें कर ली। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों का, यानी रुक़ैया और उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का शादी अबू लहब के लड़कों उत्बा और उतैबा से हुई थी, है ना, दोनों से। अबू लहब ने अपने बेटों से कहा कि उन्हें तलाक दे दो, और उन्होंने क्या किया? तलाक दे दिया। बताइए, दीन इस्लाम के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दिया गया। शादी के बाद बेटियां घर आकर के बैठ गई। चलिए, अबू लहब के बेटे उतैबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी की, आपका कुर्ता फाड़ दिया और आपके मुंह पर ठोक दिया जो खुद उस पर पलट आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए बददुआ फरमाई, ऐ अल्लाह तू इस पर अपने कुत्तों में से कोई कुत्ता छोड़ दे। बताइए इस बददुआ का नतीजा क्या निकला? अबू लहब की बेटा जो था उतैबा, इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीज़ी की, आपका कपड़ा फाड़ दिया और आपके मुंह पर थूक दिया, जो थूक खुद पलट करके इसके ही मुंह के ऊपर आया, है ना। और तो जब इसने ऐसा किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त तकलीफ़ हुई। किसी को आप बेकसूर इतना सताइएगा, एक तो आपने उसके बेटी को तलाक दे दिया, ऊपर से फिर आप उनका कुर्ता फाड़ रहे हैं, उनको जलील कर रहे हैं, उनको रुसवा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह तू अपने किसी कुत्तों में से एक कुत्ता इस आदमी को छोड़ दे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बद्दुआ का क्या नतीजा निकला, देखिए। चलिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का नतीजा ये निकला कि वो एक कफला के साथ मुल्क शाम गया। रास्ते में एक जगह पड़ा डाला तो एक शेर ने
काफले का चक्कर लगाया। उसे देखते ही उतैबा कहने लगा कि ए अल्लाह की कसम, मुझे कहा जाएगा जैसे कि मुझे खा जाएगा जैसे कि मोहम्मद ने मुझ पर बद्दुआ की है। मैं शाम में हूँ, लेकिन उनसे मुझे मार डाला। लोगों ने उसे अपने बीचों बीच सुलाया, लेकिन शेर ने ऊंटों और इंसानों को फलांगते हुए उसका सर दबोचा और उसे मार डाला। हाँ, मुल्क शाम ये लोग गए थे तिजारत के लिए। रास्ते में एक जगह रुके तो एक शेर आकर के घूम रहा था शाम से। किसी को डर नहीं लगा, इसी को लगा डर, उतैबा को, और उसने कहा कि ये शेर मुझको खाने के लिए आया है। लोगों ने उसके डर की वजह से उसको अपने साथ बीच में सुलाया, लेकिन वो शेर आकर के काफले में और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसी को उठाया और उठा करके उसका सर काट करके अलग कर दिया। चलिए। अबू जहल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन बातों से तकलीफ पहुंचाता था और आपको नमाज से रोकता। एक दिन उनसे लोगों से कहा, लात और उज्जा की कसम, अगर मैंने उस मोहम्मद को देख लिया तो उसकी गर्दन रोन दूंगा और उसका चेहरा मिट्टी पर रगड़ दूंगा। इसके बाद उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देख लिया और इस मकसद से आगे बढ़ना चाहा तो लोगों ने क्या देखा? हाँ, क्या देखा? चलिए। अबू जहल जब आपकी गर्दन को रगड़ने के लिए आगे बढ़ा तो लोगों ने देखे वो एदी के बल पलट रहा है और दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। दोनों हाथों से बचाव कर रहा है। अबू जहल ने ये कहा कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर देख लिया तो उनकी गर्दन रोन दूंगा, यानी गर्दन पे चढ़ जाऊंगा और उनके चेहरे को ज़मीन के ऊपर रगड़ दूंगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, देखा अबू जहल, उसी इरादे से वो आगे बढ़ा, लेकिन करीब जाकर के फिर पीछे हट गया, करीब जाकर के डर के मारे पीछे हट गया। लोगों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसका क्या जवाब दिया, देखिए। लोगों ने जब उसके इस तरह पलटने और बचाव करने की वजह पूछी तो उनसे कहा, इस मोहम्मद के और मेरे दरमियान आग की एक खाई है और हौलान कियान और परों के बाजू हैं। कहा कि जब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए गया तो उनके दरमियान और मेरे दरमियान आग का एक गढ़ा हो गया, आग का एक गढ़ा हो गया, और परों के बाजू हैं, यानी ऐसे बाजू हैं जिसमें पर निकले हुए हैं, यानी फरिश्ते थे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत कर रहे थे। चलिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन बाजुओं के बारे में क्या फरमाया? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये फरिश्ते थे। अगर अबू जहल मेरे करीब आता तो फरिश्ते उसकी एक एक बोटी नोच लेते। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये अल्लाह के फरिश्ते थे, अगर वो मेरे करीब आता तो अल्लाह के फरिश्ते उसकी एक एक बोटियां नोच लेते। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल और उसके साथी पास ही बैठे थे। उन्होंने आपस में कहा, कौन है जो फलां कबीले के ऊंट की ओजड़ी लाए और मोहम्मद सजदा करे तो उनकी पीठ पर डाले। चुनांचे उक़बा बिन अबी मुत्तलिब ने ऐसा ही किया। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आकर ओजड़ी हटाए और आपने सर उठाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा में नमाज पढ़ रहे थे, मुशरिकीन वहीं पे बैठे हुए थे, तो उन लोगों ने कहा कि कौन है जो फलां कबीले में एक ऊँट ज़बह की गई है, उसकी ओझड़ी वहाँ पे पड़ी हुई है, ओझड़ी मतलब पेट का हिस्सा जो है, उसको ले करके आकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दे। तो उक़बा इब्न अबी मुईद उठा और उसने जाकर के वो ओझड़ी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दिया। अब ऊँट की ओझड़ी बड़ी होती है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे, पीठ के ऊपर कोई भारी बोझ डाल दिया तो आप सजदे से उठ नहीं सक रहे थे। हज़रत फ़ातिमा को जब उसका इल्म हुआ तो वो आकर के उन्होंने ओझड़ी को हटाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे। तो आपने क्या फरमाया, देखिए। उक़बा बिन अबी मुईद ने आपकी पीठ पर सजदे की हालत में ओझड़ी डाली। आप सजदा ही में रहे यहाँ तक कि हजरत फातिमा ने आकर आपकी पीठ से ओझड़ी दूर फेंकी। आपने सर उठाए तो फरमाया, ऐ अल्लाह तू कुरैशी को पकड़ ले, और फिर एक एक शख्स का नाम लेकर बद्दुआ की।
اے اللہ فلاں کو پکڑ لے اور فلاں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر بد دعا کی، کہا اے اللہ تو قریش کو پکڑ لے، فلاں کو پکڑ لے، فلاں کو پکڑ لے. اللہم علیک بعقبہ ابن معید، اللہم علیک بابی جہل ابن ہشام. اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عقبہ ابن معید کو پکڑ لے، امیہ ابن خلف کو پکڑ لے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ان کا نام لے لے کر کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا کیا نتیجہ نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان سبوں کو پکڑ لیا اور یہ سارے لوگ بدر کی لڑائی میں مارے گئے. ہاں سارے لوگ جو وہاں بیٹھ کر کے بدتمیزی کرنے والے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سب کے سب بدر کی لڑائی میں قتل کیے گئے، مارے گئے. ان 5 کافروں کے نام بتائیے جو آپ کے پڑوسی تھے اور گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیا کرتے تھے. آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو ان میں سے کوئی بکری کی بچہ دانی اٹھا کر آپ پر پھینک دیتے، اور جب ہانڈی چولہے پر چڑھی ہوتی تو اس میں پھینک دیتا. ہاں اس میں پھینک دیتا. کہا کہ 5 کافر ایسے تھے جو آپ کے پڑوسی تھے اور آپ کو تکلیف دیتے تھے. جب آپ نماز پڑھتے تو کوئی گندگی پھینک دیتے، گھر میں کھانا بن رہا ہوتا کھانے کے اوپر لا کر گندگی ڈال دیتے تاکہ آپ کھانا نہ کھا سکیں. وہ کون کون کافر تھے دیکھیے ان کا نام. 5 کافروں کے نام جو آپ کو گھر میں تکلیف دیا کرتے تھے. ہاں ہیں، چلیے ٹھیک ہے. ابو لہب، حکم بن ابی العاص، عقبہ بن ابی معیط، عادی بن حمرہ ثقفی اور ابن الازدہ حزلی. ابن الازدہ حزلی لکھا ہوا. چلیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی شرارات کا جواب کس طرح دیا کرتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شرارت کا یعنی اس تکلیف دہ عمل کا جواب کس طرح سے دیا کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارت کا جواب اس طرح دیا کرتے کہ آپ بچے دانی کو لکڑی پر اٹھا کر لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر کھاتے. اے بنو عبد مناف، یہ کیسے پڑوس ہے؟ پھر اسے راستے میں پھینک دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شرارت کا جواب اس طرح دیا کرتے تھے کہ اس گندگی کو ایک لکڑی میں اٹھا کر لاتے اور کہتے کہ تم لوگ کیسے پڑوسی ہو جو ایک پڑوسی کے اوپر ظلم کر رہے ہو. یہ کہہ کر کے اس کو راستے کے کنارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈال دیتے تھے. مکہ کے ان 5 بڑے سرداروں کے نام بتائیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی طور پر ٹھٹھا کیا کرتے تھے. ٹھٹھا مانے مذاق کیا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجے میں انہیں مختلف بلاؤں میں مبتلا کر کے سبق پڑھا دیا. مکہ کے ان 5 بڑے سرداروں کے نام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصی طور پر ٹھٹھا کیا کرے تھے یہ ہے ولید بن مغیرہ مخزومی، اسود بن یغوث، ابو جمع، اسود بن عبد المطلب ازدی، حارث بن قیس خزاعی، عاص بن وائی سہمی. والد کو اللہ کی طرف سے کیا سبق پڑھایا گیا؟ والد کو کچھ سال پہلے تیر کی ایک خراش لگی تھی. تیر کا ایک چوٹ لگا تھا ہلکا کہیں پہ، ہاں، جو بالکل معمولی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خراش کی طرف اشارہ دیا تو وہ پھوٹ پڑی. اس کی وجہ سے والد کئی سالوں تک تکلیف اٹھانے کے بعد مر گیا. اسود بن عبد یغوث کا کیا انجام ہوا؟ اسود بن عبد یغوث کے سر کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تو پھوڑے نکالے آئے اور انہی پھوڑوں کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی. اسود بن عبد یغوث کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ کہا کہ جبرائیل امین نے ان کے سر کی طرف اشارہ کیا تو سر میں اس کے پھوڑے نکل آئے اور اس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی. چلیے جلدی اسپیڈ تھوڑا پڑھیے. اسود
اسود بن عبد المطلب کو اللہ کی طرف سے کیا سزا دی گئی؟ اسود بن عبد المطلب نے جب آپ کو بہت تنگ کر دیا تو آپ نے بدعا کی کہ اے اللہ اس کی نگاہ چھین لے اور اسے لڑکے سے محروم کر دے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے چہرے پر کانٹے دار پٹے یا ڈالی سے مارا اور وہ اندھا ہو گئے، پھر اس کے لڑکے کو مارا اور وہ مر گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی اور اللہ رب العالمین نے بددعا کو قبول کر لیا۔ اسود ابن عبد المطلب کے چہرے کے اوپر حضرت جبریل نے کانٹے دار چھڑی سے ماری، اس کا آنکھ پھوٹ گیا، اور اس کے بیٹے کو مارا تو وہ بیٹا مر گیا۔ چلیے، مسلمانوں پر ظلم و ستم جب بہت بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ والوں کے ظلم سے بچانے کے لیے کیا تدبیریں کی؟ اب جب یہ تو حالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، جب مسلمانوں کے اوپر، عام لوگوں کے اوپر کافروں کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچانے کے لیے کیا عمل کیا؟ مسلمانوں پر ظلم و ستم جب بہت بڑھ گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مکہ والوں کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک تبدیل تو یہ کی کہ مسلمانوں کو کھلی جگہوں میں عبادت وغیرہ سے روک دیا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مکہ کے کنارے صفا پہاڑی کے قریب ایک صحابی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو چن لیا۔ دوسری تبدیل یہ کی کہ مسلمانوں کو حبش کے ملک کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ حبش کا بادشاہ نیک اور رحم دل تھا۔ جب دیکھیے کہ مصیبت پریشانی بڑھ گئی ہے تو کیا ضرورت ہے کھلے جگہ پہ جا کر کے یہ کرنے کی؟ جیسے آج لوگ شاپنگ مال بنتا ہے کہیں، وہاں جا کر کے نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ابھی مسجد نہیں ہے، مسجد میں نہیں پڑھے گا نماز، وہاں توفیق نہیں ہوئی ہے، وہاں گیا ہے عیاشی کرنے کے لیے شاپنگ مال میں، اور وہاں جا کر کے نماز پڑھ رہا ہے۔ نہیں، نماز پڑھنا کوئی غلط بات نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خواہ مخواہ کہ آپ دوسرے لوگوں کو اسکا رہے ہیں وہ عمل کر کے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کا عمل نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال وہ ایک بات تھی برسبیل تذکرہ جو آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ حد سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھلے عام عبادت کرنے سے روک دیا۔ اور ایک گھر تھا صحابی کا، ہے نا، ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر کو چن لیا کہ دار ارقم میں ہی لوگ جمع ہو کر کے وہیں عبادت کریں۔ اور کچھ لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ حبش کی طرف ہجرت کر جاؤ، کیونکہ حبش کا بادشاہ ایک نیک دل اور شریف آدمی تھا۔ چلیں، مسلمانوں نے حبش کی طرف پہلی مرتبہ کب ہجرت کی اور کتنے لوگوں نے؟ مسلمانوں نے حبش کی طرف پہلی مرتبہ نبوت کے 5ویں سال ہجرت کی۔ ان کی تعداد 16 تھی، 12 مرد اور 4 عورتیں۔ اس قافلے کے امیر کون تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس قافلے کے امیر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ چلیے، یہ لوگ مکہ سے حبش کی کس طرح پہنچے؟ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلے اور بحر احمر کی بندرگاہ شابیہ پہنچے۔ وہاں قسمت سے انہیں 2 تجارتی کشتیاں مل گئی۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ یعنی کشتی کے اوپر سمندر کے راستے سفر کرتے ہوئے ملک حبشہ پہنچ گئے۔ کیا مکہ والوں کو ان کے نکلنے کی خبر نہیں ہوئی؟ مکہ والوں کو ان کے نکلنے کی خبر دیر سے ہوئی۔ انہوں نے ان کا پیچھا کیا، لیکن جب تک ساحل پر پہنچے یہ لوگ روانہ ہوئے۔ مکہ والوں کو خبر دیر سے ہوئی، پیچھے پیچھے نکلے، لیکن تب تک کشتی نکل چکی تھی اور وہ یہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ ان مسلمانوں کے حبشہ پہنچ جانے کے بعد مکہ میں کیا واقعہ پیش آیا؟ ان مسلمانوں کے حبشہ پہنچ جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف گئے۔ وہاں لوگوں کا بہت بڑا مجمع تھا، بڑے لوگ بھی موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی سورہ نجم پڑھنی شروع کر دی۔ مکہ والوں نے پہلی بار اس طرح قرآن سنا تھا، اس لیے وہ بالکل کھو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری آیت پر سجدہ کیا تو وہ سب کے سب بھی سجدہ میں چلے گئے۔ انہیں ہوش ہی نہ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ گئے اور وہاں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ پورا پڑھنے لگے۔ جب آخری آیت کے اوپر پڑھے
تو آخری آیت پہ پہنچے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، سارے کے سارے مشرکین بھی سجدے میں گر گئے۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، وہ سجدے میں نہیں گرا، اس نے زمین سے مٹی اٹھا کر کے اپنی پیشانی میں لگا لی اور کہا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی سب لوگ سجدے میں گر گئے۔ اس کے بعد یہ خبر جب حبشہ والوں کو لگی تو ان لوگوں نے سوچا کہ مکہ والے کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے۔ وہ لوگ حبشہ سے نکل کر کے واپس آ گئے۔ چلیے، حبشہ چلے جانے والے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر کس صورت میں پہنچی اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ حبشہ چلے جانے والے مسلمانوں کو اس واقعے کی خبر اس طرح پہنچی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے ہیں، نتیجے میں وہ لوگ مکہ کی طرف واپس آ گئے، لیکن جب مکہ سے ایک دن سے بھی کم دوری پر رہ گئے تو پتہ چلا کہ یہ خبر جھوٹی تھی۔ ان لوگوں کو جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ خبر جھوٹی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں کو جب اس واقعے کی حقیقت معلوم ہو گئی تو کچھ لوگ راستے سے ہی حبشہ لوٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے۔ مکہ والوں نے لوٹ آنے والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ مکہ والے انہیں اور دوسرے مسلمانوں کو پہلے سے زیادہ ستانے اور تکلیفیں دینے لگے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا مشورہ دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کا مشورہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ لوگ واپس آ گئے تو مشرکین نے اور زیادہ ستانا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوبارہ ہجرت کرنے کا اجازت دے دی اور مشورہ دیا کہ تم لوگ پھر سے ہجرت کرو، بس کیجئے انشاءاللہ